اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ویل آ گیا ہے وہ ہے حزب البحر۔ حزب البحر بیسک یہ امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے الہامی، یعنی یہ سفر حج پہ جا رہے تھے تو جب جہاز میں طوفان آنا شروع ہو گیا اور مختلف سمت پہ نکل گیا جہاز، تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ الہامی طور پہ، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے الہام کشف کے اندر یہ چیز سکھائی۔ یہ بہت مجرب دعا ہے، بہت مجرب عمل ہے، اور یہ صرف عامل حضرات تک محدود نہیں ہے کہ صرف عامل ہی کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو ہر بندے کو یہ دعا کرنی چاہیے، پڑھنی چاہیے۔ اس کا بس آسان سا طریقہ ہے، کوئی لمبے چوڑے اس کے چلے بھی نہیں ہیں۔ سفر کے مہینے کے اندر 6، 7 اور 8 جو تاریخ ہے سفر کی، اس میں 3 دن کا بندہ اعتکاف کر لے کسی بھی مسجد کے اندر، اور کوشش کرے کہ ان 3 دنوں کے اندر بندہ یعنی جس سے خواہشات ابھرتی ہیں وہ چیز نہ کھائے، یعنی گوشت، مچھلی، اس طرح کی جو چیزیں ان سے اوائڈ کرے۔ اب یہ پرہیز اس لیے لگائی جاتی ہے کہ انسان کا نفس ذرا قابو میں رہے، اور ان 3 دنوں کے اندر بندہ دال اور سبزیاں، ان چیزوں کا ذرا اہتمام کر لے، اور اگر کھا بھی لے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن نہ کھانے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جب مجاہدہ یا ریاضت کی جاتی ہے تو اس میں جب انسان کوئی اس طرح کی پرہیز لگا کر کوئی چیز استعمال کرتا ہے تو اس مجاہدے کے اندر ذرا طاقت آ جاتی ہے، تو انسان پھر رجوع زیادہ اپنے رب سے کرتا ہے، کیونکہ اس دعا کے اندر پڑھا جائے تو سارا رابطہ ہی ہے، اپنے رب سے ہی رجوع ہے اور اپنے رب سے ہی مانگنا ہے، کسی اور بندے سے اس کا تعلق نہیں ہے، کسی جن، موکل، دیو، پری، ان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، کچھ لوگوں کو جب کوئی بھی عمل کسی ریاضت کی انتہا تک پہنچتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ وہ بندے کا کمال نہیں ہوتا، نہ کوئی اور چیز ہوتی ہے درمیان میں، وہ رب کا ہی کوئی عطا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ یار اس بندے کے ساتھ رہو اور اس کے کام کرتے رہو۔ یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، اور وہ عطا جس طرح انسان کے اوپر عطا ہوتی ہے کہ ایک آدمی غریب ہے، دوسرا مالدار ہوتا ہے، ایک آدمی عام نارمل ٹیکسی پہ، ٹیوٹے پہ، بس پہ سفر کرتا ہے، اسی طرح بعض لوگوں کو اللہ نے VIP گاڑیاں دی ہوتی ہیں، تو یہ رب کی عطا ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے روحانیت میں بھی یہی کچھ ہے۔ اب بعض لوگ بہت کچھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں موکلات کیا ہیں، جنات کیا ہیں، فلاں فلاں، اور یہ چلو ایک الگ ٹاپک ہے، کسی دن انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے، بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ تو آ جائے حزب البحر۔ حزب البحر ہر کتب خانے سے مل جاتی ہے، اور مختلف لوگوں نے لکھی ہیں، لیکن آپ نے وہ حزب البحر استعمال کرنی ہے اگر یہ اس کا عمل کرنا ہے، اس دعا کو پڑھنا ہے۔ تو پہلے میں نے کہا کہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سفر کے مہینے میں 6، 7 اور 8 یہ 3 دن ہوتے ہیں۔ 5 سفر کو عصر کے بعد آپ اعتکاف بیٹھ جائیں، 6 کو، 7 کو اور 8 کو شام کو آپ نے اٹھ جانا ہے، 8 شام کو مغرب پڑھ کے آپ نے اٹھ جانا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، مغرب کے بعد ایک دفعہ پڑھنی پڑتی ہے، عشاء کے بعد ایک دفعہ پڑھنی پڑتی ہے، اور چاش میں ایک دفعہ پڑھنی پڑتی ہے، بس۔ باقی سارا 3 دن آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، درود شریف کثرت سے پڑھیں، نوافل پڑھیں، توبہ اور استغفار کریں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، دعاؤں کا خوب اہتمام کریں، کوئی اور لمبا چوڑا کام نہ کریں۔ بس 3 دن کے بعد آپ نے اس کی ریاضت ہو گئی ہے، اس کے بعد آپ اٹھ جائیں، اٹھتے ہی پھر روزانہ اس کو مغرب کے بعد ایک دفعہ پڑھ لیں۔ اس کے اندر طریقہ کار سارا لکھا ہوتا ہے، یہ ہر کتب خانے سے مل جاتی ہے، لیکن آپ نے وہ نسخہ لینا ہے جس کے جو شروع ہوتا ہے یا اللہ سے، یا اللہ، یا علی، یا عظیم، یا حلیم، یا علیم انت ربی لا۔ یہ جو ہے نا، یہ آپ نے یہ والا نسخہ استعمال کرنا ہے اور اس کو اپنے لانا ہے۔ یہ بہت مجرب چیز ہے، اس کو کسی بھی مسئلے میں، پریشانی میں، دکھ، غم، مصیبت، جادو جنات کے حوالے سے آپ اس کو تعداد بڑھا سکتے ہیں۔ 12 دفعہ کر لیں روز، 3 دفعہ کر لیں، 7 دفعہ کر لیں، یعنی اپنے مسئلے کی نوعیت کو سامنے رکھ کر آپ اس کو فوکس کر کے کچھ دن پڑھیں، آپ کا وہ مسئلہ حل کر دیں گے۔ میں نے ذاتی طور پہ اس پہ کچھ تجربات کیے ہیں، وہ بھی کئی بتاؤں گا، لیکن ایک چیز ہے کہ کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جو بالکل لیٹ جاتے ہیں، یعنی وہ لا علاج، جس طرح بیماری ہو جاتی ہے، کینسر ہو گیا یا ایسا مرض جس طرح یہ برین ہو جاتا ہے،
برین یعنی دماغ والا مسئلہ ہو گیا، یا فالج گر گیا بندے کے اوپر. اب یہ وہ مسئلے ہیں جو بڑے لانگ چلتے ہیں. تو ان مسئلوں سے جان چھڑانے کے لیے آپ حزب البحر شروع کریں. جب آپ پہنچے نا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہاں پہ پہنچے تو یہاں رک جائیں، کیونکہ یہ 3 دفعہ پڑھنا پڑتا ہے، تو آپ نے 1 دفعہ پڑھ کے رک جانا ہے. یہ رک گئے، اس کے بعد آپ نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ آیت 70 دفعہ پڑھیں. پڑھنے کے بعد آپ نے پانی پہ یعنی پھر آگے حزب البحر پوری کر لیں، اور پھر پانی پہ دم کر لیں اور وہ مریض کو پلائیں. یہ عمل آپ عصر کے بعد کیا کریں. یقین جانے اللہ نے اس عمل میں وہ تاثیر اور وہ طاقت رکھی ہے کہ عجب چیز ہے، عجب چیز. ٹھیک ہے. اور اس عجب چیز کے اندر اللہ نے بس کیا، وہ بندہ خود جب عمل کرتا ہے تو اس کے اوپر راز کھلتا ہے کہ بندہ لیٹا ہوا بندہ، یعنی جس کے اوپر موت نہ ہو، اس کے علاوہ جس طرح کا بھی مرض ہو، وہ بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ چلنا پھر شروع کر دیتا ہے. وہ فالج ہو، کینسر ہو، دیگر جو مسائل ہوتے ہیں. اگر موت ہے تو وہ تو ایک الگ چیز ہے، موت تو برحق ہے، وہ تو لے جاتی ہے انسان کو. لیکن موت کے علاوہ جتنے بھی ایسے یعنی ہوتی ہیں معاملات، اس سے اللہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں. اچھا، اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ رزق کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں. اس کے اندر لکھا ہوا بھی ہے، یعنی جہاں آتا ہے نا فَثَبِّتْنَا وَانْصُرْنَا، یہاں آپ اپنے مقصد کو تصور کریں گے تو بس اپنے مقصد کو اس وقت ذہن میں رکھ لیں کہ میں اس نیت سے اس کو 11 دفعہ روز پڑھتا ہوں. اس مسئلے سے آپ نکل جائیں گے. رزق کا ہے، ٹونے کا ہے، بندش کا ہے، جادو کا ہے، جنات کا ہے. بس پانی پہ دم کریں اور پانی پیتے رہیں. نمک، یہ جو ڈلیوں والا نمک ہوتا ہے، اس پہ دم کریں، اس کو پانی میں حل کر کے اور ملا کے اس سے غسل کر لیں. اس طریقے سے آپ دن بدن ترقی کریں گے. دن بدن ان مسائل سے، مشکلات سے آپ نکلنا شروع ہو جائیں گے. تو اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ آپ اس حزب البحر کو آپ کو یقین کے ساتھ اس عمل کو شروع کریں. اب سفر دور ہے تو اس کے لیے آپ سفر سے پہلے اس کتابچے کو لے لیں، اپنی زیر زبر اور اپنی چیزیں ٹھیک کر لیں، اور روز مغرب کے بعد 1 دفعہ پڑھنا شروع کر دیں. اور جب سفر آ جائے تو اس وقت آپ کو طریقہ کار بتا دیے، اور آپ اس وقت اجازت بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس وقت واٹس ایپ پہ آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں. اس سے پہلے آپ کو بتا دوں گا طریقہ کار، تو وہ آپ اکیلے میں بیٹھ کے اس عمل کو کر لیں. انشاءاللہ العزیز آپ کے ارد گرد خوشیاں، عافیت، راحت، سکون اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ جہاں ان لوگوں پہ، میں نے پہلے کہا نا امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، تو وہ صرف ان کے لیے خاص نہیں تھی، بس وہ ان کو عطا کر دی. بعد میں انہوں نے اپنے یعنی متعلقین کو بتائی، کرتے کرتے پھر یہ آج ہم تک پہنچی ہے. آج بھی بہت بزرگ الحمدللہ اس کو کرتے ہیں. کچھ لوگ مختلف طریقوں سے کرتے ہیں، ان کے اپنے طریقے ہیں، لیکن آسان طریقہ یہی ہے. ہر آدمی کو، ہر مرد عورت کو اس کا عمل کرنا چاہیے. بہترین چیز ہے دشمن کے لیے، جادو، جنات، نظر بد، باقی معاملات کے لیے. انشاءاللہ العزیز آپ اس کو کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں عجب تاثیر، طاقت اور اپنا ایک نور رکھا ہوا ہے. نور بیسک کیا ہوتا ہے کہ انسان ہے یہ گمراہ ہو جاتا ہے، انسان ہے اندھیرے میں بھٹک جاتا ہے، بھول جاتا ہے، پریشانیاں اس کو گھیر لیتی ہیں. تو اس کے اندر ایک نور ہے، وہ نور پھر آپ کو اٹھاتا ہے، لے جاتا ہے، پھر آپ کو اپنی منزل پہ پہنچا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.